ارے مبارک ہو. دیکھا آپ نے, لوگ فوج در فوج دین میں آ رہے ہیں. یہ تو خوشی کا دن ہے. نادان ہو تم, یہ فاتح کا اعلان نہیں, یہ کسی کے جانے کا پیغام ہے. یہ بات ہے قرآن کی اس سورہ کی جو دکھنے میں تو فتح اور کامیابی کی خوشخبری لگتی ہے. مبارک ہو بھائی, اللہ کی مدد اور فتح آ گئی. لیکن جب یہ اتری تو مدینہ میں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کے بھی دل لرز گئے تھے. یہ کہانی ہے سورۃ النصر کی. اذا جاء نصر اللہ والفتح, قرآن کی ایسی سورہ جس نے دنیا کو بتایا کہ کامیابی کا جشن کیسے مناتے ہیں, اور وہ سورہ جو دراصل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کا پہلا اشارہ تھی. اس سورہ کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا. یاد کرو وہ وقت جب مکہ کی گلیوں میں مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا گیا تھا. چھوڑ دو اسے, ورنہ آج تمہاری آخری رات ہوگی. یہاں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں, نکل جاؤ. بلال رضی اللہ عنہ کو گھسیٹا جاتا. خاموش رہو, یہ عہد کہنا بند کرو. بظاہر سب کچھ ختم ہوتا نظر آ رہا تھا. ختم کر دو انہیں, ان کا نام لینے والا کئی نہ بچے. اور پھر ہجرت کی وہ تاریخ رات آئی جب اللہ کے نبی کو اپنا گھر بار ہی چھوڑنا پڑا. لیکن پھر وقت کا پہیہ گھوما اور 8 ہجری کا وہ دن آیا جس کا وعدہ آسمانوں پر لکھا جا چکا تھا. مکہ کے پہاڑوں نے اس سے پہلے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا. 10,000 صحابہ کا لشکر سروں پر عمامے اور ہاتھوں میں پرچم لیے مکہ میں داخل ہو رہا تھا. وہی گلیاں جہاں کبھی پتھر برسائے گئے تھے آج اللہ اکبر کے نعروں سے گونج رہی تھی. اللہ اکبر. دنیا کے بادشاہ جب جیتتے ہیں تو گردن اکڑا کر شہر میں داخل ہوتے ہیں. میں خدا ہوں, مجھے کوئی نہیں روک سکتا. مگر قربان جاؤں اس ذات پر, جب مکہ فتح ہوا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک عاجزی سے اتنا جھکا ہوا تھا کہ آپ کی داڑھی مبارک اونٹنی کی کاٹھی کو لگ رہی تھی. اللہ اکبر. کیسی شان سے داخل ہو رہے ہیں, سر جھکائے ہوئے. لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. باہر آؤ, انہوں نے سب کو معاف کر دیا ہے. اتنی طاقت پھر بھی سر جھکا ہوا. یہ بادشاہ نہیں, نبی ہے. قریش کے وہ سردار جو کل تک فرعون بنے بیٹھے تھے آج چھتوں سے چھپ کر دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے ختم, سب ختم ہو گیا. آج تک ایسی فوج نہیں رہی جو جیت کے بعد اتنی خاموش ہو. تب اس شور اور ہنگامے کے درمیان نہیں بلکہ فتح کے بعد یہ الفاظ نازل ہوئے. اذا جاء نصر اللہ والفتح, اور جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے. غور کیجئے, یہاں اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ جب آپ کی محنت رنگ لائے. ہم مٹ سکتے ہیں مگر یہ دین نہیں مٹے گا. فرمایا نصر اللہ, یعنی اللہ کی مدد. یہ مسلمانوں کے لیے سب سے پہلا سبق تھا کہ کریڈٹ خود مت لینا, یہ مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے. میرے مولا,
तेरा वादा सच निकला। ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ کل تک جو لوگ چھپ چھپ کر اور ڈر ڈر کر اسلام قبول کرتے تھے، آج پورا پورا قبیلہ ایک ساتھ آ رہا تھا۔ आज हम खुलकर अपने रब का नाम लेंगे। حق آ چکا تھا اور باطل مٹ گیا تھا۔ کعبے میں موجود 360 بت جو صدیوں سے وہاں جمے پڑے تھے، اللہ کے نبی کی چڑی کی ایک اشارے سے منہ کے بل گر رہے تھے۔ لیکن یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مشن پورا ہو گیا تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا؟ کیا انہیں کہا گیا کہ اب آپ آرام کریں اور جشن منائیں؟ نہیں، اللہ نے فرمایا فسبح بحمد ربك واستغفره اور اپنے رب کی تسبیح بیان کریں اور اس سے معافی مانگیں۔ لیکن سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ معافی تو غلطی پر مانگی جاتی ہے، جیت پر کون معافی مانگتا ہے؟ یہی ہے وہ راز جو صرف چند لوگ ہی سمجھ پائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی مجلس میں بڑے بڑے بزرگ صحابہ کے ساتھ ایک نوجوان لڑکے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بٹھاتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پوچھا، سورہ نصر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ بزرگوں نے جواب دیا، اس میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ فتح ملنے پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا تم بھی یہی سمجھتے ہو؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں نمی تیر گئی اور وہ بولے، نہیں امیر المومنین، اس سورہ میں اللہ نے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی ہے کہ جب اللہ کی مدد آ گئی اور دین مکمل ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ جس کام کے لیے ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے تھے وہ کام اب پورا ہو چکا ہے، اب رخصت کا وقت آن پہنچا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور انہوں نے فرمایا، خدا کی قسم میں بھی وہی جانتا ہوں جو تم نے سمجھا۔ تو میرے دوستو، آج 1400 سال بعد بھی یہ سورہ ہماری اور آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی لاتی ہے؟ آج جب ہم انسان کامیاب ہوتے ہیں، کاروبار چل پڑتا ہے، ڈگری مل جاتی ہے یا کوئی عہدہ مل جاتا ہے تو ہم میں سے اکثر میں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ تو میرا کمال ہے۔ سورۃ النصر ہمیں کامیابی کا ادب سکھاتی ہے اور بتاتی ہے کہ زندگی میں کوئی بھی اچیومنٹ ملے تو یہ 3 کام ضرور کریں جو کہ اس سورہ کا نچوڑ ہے۔ تسبیح بیان کریں، یہ مانے کہ یہ میری قابلیت نہیں ہے، یہ تو میرے رب کا کرم ہے۔ حمد، اللہ کا شکر ادا کریں اور استغفار یعنی معافی مانگیں کہ شاید میں اس کامیابی کا ویسا حق ادا نہ کر سکا جیسا مجھے کرنا چاہیے تھا۔ تو میرے دوستو، فتح مکہ صرف ایک شہر کی فتح نہیں بلکہ دلوں کی فتح تھی، اور سورۃ النصر ہمیں سکھاتی ہے کہ عروج پر پہنچ کر بھی انسان کو اپنے رب کے قدموں میں پڑے رہنا چاہیے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ہم انسان کامیابی کے نشے میں اپنے رب کو نہ بھول پائیں۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔